السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس پھوٹ نکلے اس میں سے اثنتا کا معنی 2، عشرہ کا معنی 10، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر شخص نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو اور نہ کوشش کرو تم زمین میں فساد کرنے کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک قسم کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، پس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز کو جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، اپنی سبزیاں اور ککڑی اور اپنی گندم اور اپنی دالیں اور اپنا پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، نکمی ہے، بالذی هو خیر، بہتر چیز کے بدلے میں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ کسی شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے جو تم سوال کرتے ہو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقاء کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سے کسی کے لیے پانی کو طلب کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے استسقاء کی دعا کی، پانی طلب کیا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے من اور سلویٰ موجود تھا۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ لوگ دریا کو پار کرنے کے بعد صحرائے سینا میں ٹھہرے، جسے میدان تیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں یہ لوگ ٹھہرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، ان کو بادلوں کا سایہ عطا کیا اور کھانے کے لیے من اور سلویٰ دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، فَقُلْنَا، فا کا معنی پس، قُلْنَا ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک، عصا کا معنی لاٹھی، کا معنی اپنی، اپنی لاٹھی کو، با کا معنی ہو گیا کو، حجرہ پتھر پر، کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے، یعنی اس صحرائے سینا میں ایک چٹان جو تھی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور ان میں سے ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علیحدہ سے چشمہ بہایا۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد اس کا معنی تحقیق، یعنی یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ عالمہ جان لیا، کل اناسن تمام انسانوں نے، یعنی ہر قبیلے نے
اور ہر قبیلے کے ہر شخص کو دیکھنے میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، یعنی جس طرح وہ قبیلے چھوٹے بڑے تھے، چشمے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور پھر ان کو یہ پہچان عطا کی کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچانا، اور وہاں سے پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کیا۔ اللہ نے حکم دیا کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، کُلُوا کھاؤ، یہ جمع ماضی کا صیغہ ہے، واشربوا یہ بھی کُلُوا واشربوا یہ دونوں امر کے صیغے ہیں جمع مذکر کے لیے، کہ تم کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یعنی من اور سلوہ کھاؤ اور یہ پانی پیو۔ ولا تعثوا، تم یعنی کوشش نہ کرو کہ فی الارض مفسدین، کے زمین میں تم فساد کرنے والے بن جاؤ، یعنی فساد یہ ایک تو مار دہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر ناشکری کرنا، یہ بھی فساد ہے، اور اس فساد سے ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ تم زمین میں جب رہو، اس میدان میں جہاں رہ رہے ہو اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو، تو پھر اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے نافرمان نہ بن جاؤ۔ یہاں مختلف تفاسیر میں یہ حجر کے بارے میں یہ تفاسیر مختلف آتی ہیں کہ کیا یہ کوئی خاص پتھر تھا جس پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی پتھر پر لاٹھی ماری؟ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان کے اوپر جب لاٹھی ماری تو اس میں سے وہ مختلف قسم کے چشمے پھوٹ نکلے، جن کی تعداد 12 تھی، اور وہ 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، ورنہ اس طرح کی جگہوں پر پانی سے اور کھانے پینے سے اور ہر چھوٹی موٹی چیز سے لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے مطابق سب کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے جاری کر دیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، یہ لام نون یہ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ یہ مستقبل کی تاکیدی نفی کے لیے آ جاتا ہے، کہ ہم ہرگز یعنی آئندہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام، واحد کا معنی ایک، طعام کا معنی کھانا، ایک قسم کے کھانے پر۔ ظاہر ہے وہ دیکھنے میں تو 2 چیزیں تھیں، یا کہا جاتا ہے کہ من یہ مختلف چیزیں تھیں جو زمین پر اگتی تھیں، تو اس لحاظ سے تو یہ کئی قسمیں ہو گئیں، لیکن مسلسل ایک ہی طرح کی چیزیں کھانے کے بارے میں انہوں نے طعام واحد کا لفظ بولا ہے کہ ایک قسم کا کھانا۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فا کا معنی پس، ادعو تو دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، پس یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، انبت ینبت کا معنی زمین سے اگنے والی چیزیں جو زمین اگاتی ہے، کہ وہ چیزیں ہمیں دے، یعنی سبزیاں وغیرہ جو کچھ اپنی ماضی میں وہ لوگ کھاتے آئے تھے مصر میں فرعون کی محکومیت میں، تو انہی چیزوں کا یہاں مطالبہ کیا، من بقلیہا، اپنی سبزیاں، وقثائہا، ککڑی، یہ خربوزے کی ہی ایک قسم ہے، مطلب یہ تھا کہ ہمیں سبزیاں بھی چاہیے، پھل بھی چاہیے، وفومیہا، اور گندم، وعدسیہا، اور دالیں، وبصلیہا، اور پیاز وغیرہ۔ اس کا معنی پیاز بھی کیا گیا ہے اور لہسن بھی، تو دونوں چیزیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اتستبدلون، یہ حمزہ استفہام ہے، تو استبدلا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، کہنے لگے کہ تم لوگ اچھی چیز کو چھوڑ کر بدلے میں نکمی چیز لینے چاہتے ہو، کہ یہ من سلوا بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے، جبکہ سبزیاں، دالیں، لہسن، پیاز، یہ سب چیزوں کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، اور یہ اتنا مشقت کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کھیتی باڑی کے ہتھیار پڑے دیکھے
تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہتھیار آ جاتے ہیں وہاں مشقت آ جاتی ہے، کہ اس کے لیے تو بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، تو تم مشقت والی چیزوں کو بغیر مشقت کے ساتھ ملنے والی چیزوں پر کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ تو تم مطلب یہ تھا کہ ایسا نہ کرو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو نکمی ہے بہتر چیز کے بدلے میں؟ خیر کا معنی بہتر۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، یعنی پھر اس میدان کو چھوڑ کر کسی شہر میں اتر جاؤ۔ اس کی تفسیر بعض نے یہ کی ہے کہ یعنی کسی بھی بستی کو فتح کر لو، لیکن اس کی جو بہتر ہے تفسیر وہ یہی ہے کہ فلسطین کے علاقے کو فتح کرو، بیت المقدس کو فتح کرو، وہاں عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان سے اپنا قبضہ چھڑاؤ اور اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے ما سألتم، جو بھی تم سوال کر رہے ہو، یعنی تمہاری مانگی ہوئی چیزیں تمہیں وہاں سے حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے احسان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے ان کے مطالبے پر پانی بھی عطا کیا، ایسے طریقے سے جس طرح کسی اور کو نہیں ملا، یعنی 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کر دیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔